السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ آج میں جو ویڈیو لے کے آئی ہوں اس کا موضوع ہے گیس، اپارا اور اس کو بلوٹنگ بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی عام مرض ہے، تقریباً ہر دوسرا تیسرا جو فرد ہے اس میں مبتلا ہے۔ بہت ہی تکلیف دہ یہ مرض ہے۔ تو پہلے پارٹ میں آپ کو اس کی علامات بتاؤں گی، اور پھر میں دوسرے پارٹ میں بتاؤں گی کہ یہ کیوں کس طرح ہوتی ہے، اور تیسرے میں اس کو تھوڑا اس کا علاج بتاؤں گی۔ اور چلیں شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو۔ سب سے پہلے تو یہ ہوتی کیسے ہے، یہ کس وجہ سے یہ انسان کی باڈی میں آتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ کوئی زیادہ کھائے تو اس کو گیس کی مرض ہوتی ہے۔ کئی میں نے مریض دیکھے ہیں وہ کم بھی کھاتے تو پھر بھی ان کو گیس کی مرض ہو جاتی ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو اندرونی نظام بنایا اس میں کئی خودکار سسٹم کام کرتے ہیں، وہ خود بخود ہر چیز پہ قابو پا لیتے ہیں۔ اسی میں ایک ہمارا جو نظام ہے وہ اچھے بیکٹیریاز کا ہوتا ہے، جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس کو ریزہ ریزہ کر کے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز میں بدل دیتے ہیں اور پھر وہ چیز ہضم ہو جاتی ہے۔ لیکن بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ یا تو وہ بیکٹیریاز کسی وجہ سے کمزور پڑ جاتے ہیں، یا پھر ہم مسلسل ایک ہی غذا کا استعمال کر لیتے، جیسے نشاستہ دار جو غذائیں ہوتی ہیں ان کو ہضم ہونے میں ذرا دیر لگتی ہے۔ اس میں غذاؤں کے علاوہ ہمارا لائف سٹائل آ جاتا ہے، ہمارا کھانے کا طریقہ آ جاتا ہے، یا ہم کتنی نیند لیتے ہیں وہ آ جاتا ہے، یا ہم کتنا غذا کو چباتے ہیں۔ بہت ساری باتیں اس میں کاؤنٹ کرتے ہیں ہم۔ تو ون بائی ون کر کے میں تھوڑا تھوڑا اس میں آپ کو ڈیٹیل بتاتی ہوں۔ نمبر 1، اگر آپ بہت عرصے سے کسی خاص بیماری کے لیے ایلوپیتھک جو میڈیسن لے رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی گیس ہو جاتی ہے، کیونکہ باڈی میں سوڈیم کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے پھر جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو صحیح طرح سے ہضم نہیں ہوتا، اور جو ہمارے گڈ بیکٹیریاز ہوتے ہیں وہ کمزور پڑے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، وہ لوگ جو تیز نمک کھاتے ہیں ان کو بھی گیس کی شکایت ہو جاتی ہے، کیونکہ باڈی میں سوڈیم کی مقدار یا نمک کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اور یہ بھی ان بیکٹیریاز کے لیے ہارمفل ہوتی ہے۔ نمبر 3، کیا ہم ٹائم پہ کھانا کھاتے ہیں؟ یہ تو نہیں کہ ہم اگر فرض کریں ہم نے 8 بجے ناشتہ کرنا ہوتا ہے یا 7 بجے کا ایک ٹائم ہر انسان کا اپنا اپنا ہوتا ہے، تو کیا ہم اپنا ٹائم تو نہیں آگے پیچھے کر دیتے؟ جب ہم وقت پہ کھانا نہیں کھاتے اس کی وجہ سے بھی ہماری جو باڈی ہے وہ کھانے کو جھیل نہیں پاتی، اور کبھی طبیعت میں بھاری پن ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہم زیادہ آرام کرتے ہیں، کیا ہم ایکسرسائز کرتے ہیں، یا ہمارا زیادہ کام اگر بیٹھنے کا ہے تو وہ بھی گیس کی یا اس کی اپارے کی ایک وجہ بن جاتا ہے۔ اس میں پھر یہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ہم یہ کہ کیا ہم کھانے کے دوران کتنا پانی پیتے ہیں۔ ہمیں کھانے کے درمیان میں اتنا پانی نہیں پینا چاہیے۔ یہ کریں کہ آپ پہلے پانی پئیں، ہاں اگر بہت زیادہ ضرورت محسوس ہو تو 1-2 گھونٹ بھر لینے میں کوئی حرج نہیں، اور کھانا کھانے کے فوراً بعد زیادہ پانی نہیں پینا چاہیے، یہ بھی گیس کی ایک وجہ بنتا ہے۔ اس کے علاوہ لقمے کو اچھی طرح چبانا چاہیے، اچھی طرح چبا کے جب ہم اپنے معدے تک اس کو پہنچائیں گے تو ہمارے معدے کو جو ورک ہے اس کو کم کرنا پڑے گا، اور غذا اچھی طرح ہضم ہو جائے گی، اور گیس کے اتنے چانسز نہیں رہیں گے۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیں کہ ہم نشاستہ دار چیزیں، مٹھائیاں وغیرہ، یا ایک اس طرح کی چیزیں کتنی لے رہے ہیں، میٹھی چیزیں کتنی لے رہے ہیں۔ تو ہر چیز اگر اپنے اعتدال میں ہو، نارملی ہم لیں تو پھر انسان کم بیماریوں کا شکار ہوتا ہے۔ اب میں یہ بتاتی ہوں آپ کو کہ گیس کیسے ہماری باڈی پہ اثر کرتی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بدن میں ورم آنا شروع ہو جاتے ہیں، کبھی کندھے میں درد شروع ہو جاتی ہے، پیٹ پھول جاتا ہے، اور ہمیں اپنا چہرہ بھی کئی مرتبہ سوجا سوجا سا محسوس ہوتا ہے، ہاتھوں میں پفی سے ہو جاتے ہیں، سوجن والے ہاتھ ہو جاتے ہیں، اور طبیعت سخت سست سی ہو جاتی ہے۔ کچھ بھی کھا لیں تو بوجھ پڑتا ہے، اور دماغ میں درد شروع ہوتی ہے، سر میں درد شروع ہو جاتی ہے، طبیعت بہت ہی زیادہ بوجھل اور بھاری سی ہو جاتی ہے، کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا، خام خواہ کا چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ مسلسل ہوتا رہے تو انسان تبخیر معدہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ تبخیر معدہ جو ہے یہ طبیبوں اور حکیموں کو تو اس کا بہت ہی اچھی طرح پتہ ہے، یہ بخارت بن کے دماغ کو چڑھتے ہیں اور انسان وہم کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کو جو وہم والی چیزیں ہیں، خیالی چیزیں ہیں، وہ اصلی لگنے لگ جاتی ہیں، ایون کہ وہ عام ڈاکٹر کہہ دیتے کہ یہ نفسیاتی مریض ہے،
لیکن اس کو اصل میں معدے کی بیماری ہوتی ہے. تو وہ بخارا جب اوپر کو چڑھتے ہیں تو اس کو ہیولے آنا شروع ہو جاتے ہیں، الوژنز آتے ہیں، اس طرح چیزیں. وہ جو نئی چیزیں ہوتی ہیں اس کو کہتا ہے کہ نہیں بھی یہ ہے. تو یہ بہت ہی عجیب سی بیماری ہے. اور ہمارے جو عام لوگ ہیں، میرے بہن بھائی جو ہیں، جو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، وہ لے کے تو مریض کو بابوں کے پاس چلے جاتے ہیں، جو جعلی نقلی بابے ہوتے ہیں. تو وہ جناب کہہ دیتے ہیں کہ اس پہ جادو کیا ہے کسی نے، یا کوئی اس پہ سایہ ہے کسی چیز کا. تو اس طرح وہ عجیب سا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اصل میں ہوتی ہے وہ معدے کی پرابلم، گیس ہوتی ہے. تو اصل میں بعض دفعہ گیس جو ہے وہ قبض کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ نالیوں کی اچھی طرح صفائی نہیں ہوتی، تو وہ کہیں نہ کوئی گندگی اٹک جاتی ہے، تو وہ پھر تافن پیدا کرتی ہے، بدبو پیدا کرتی ہے، اسے گیس بن جاتی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ ہمیں کہیں ہمیں قبض کا شکار تو نہیں ہے. تو ہر صورت میں اپنی قبض کو دور کرنے کی کوشش کریں، کانسٹیپیشن کو. اس سے پچھلی میری ویڈیو جو تھی وہ قبض کے بارے میں ہی تھی. اگر آپ کو قبض بھی نہیں ہے تو پھر جو میں نے اب جو چند ایک آپ کو باتیں بتائی ہیں، ان میں دیکھیں کہ آپ ان میں سے کون سی چیز کی وجہ سے آپ کو قبض ہو رہی ہے. تو یہ ایک بڑی بیماری ہے. یہ ہمارے دل کو بھی پریس کر سکتی ہے، گردوں پہ اثر ڈالتی ہے، ہماری کارکردگی بہت ہی خراب ہو جاتی ہے. اور بعض دفعہ تو دانتوں میں بھی درد شروع ہو جاتی ہے. اور بچوں میں اگر ہو تو وہ بھی بہت چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنا کوئی بھی کام ٹھیک سے نہیں کر پاتے. تو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ہمیں کون کون سی چیزوں پہ عمل کرنا چاہیے، اور جس سے ہم اس کامن سی مرض سے، جو ہے بہت خراب مرض، اس سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکیں. سب سے پہلے تو ہمیں جو اپنی ٹائمنگ جو ہے نا کھانے کی، وہ بہت اچھی رکھنی چاہیے. وقت پہ کھانا کھائیں. تو نمبر 2، ہمیں ہمیشہ صحت مند غذا لینی چاہیے، جس میں وائٹامنس بھی ہوں اور کاربوہائیڈریٹس بھی ہوں، یعنی اس میں نشاستہ بھی ہو، پھل سبزیاں اور چکنائی بھی ہو. اس کے علاوہ ہمیں کھانا چبا کر کھانا چاہیے، اور پانی پہلے پینا چاہیے. کھانے کو چبا کر کھائیں، پانی پہلے پئیں. اس سے بھی بہت ہی زیادہ فرق پڑتا ہے. اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جو بہت زیادہ اس کے بلوٹنگ کے مریض ہیں، گیس کے مریض ہیں، ان کو میرا ایک مشورہ ہے کہ اگر آپ 3 بار کھانا کھاتے ہیں دن میں، تو اپنے کھانے کو 6 ٹائم پہ ڈیوائڈ کر دیں. تھوڑا کھائیں، اچھی طرح چبا کے کھائیں. اس طرح یہ ہوگا، یہ آپ کوشش کر کے ضرور دیکھیں. آپ انشاءاللہ آپ کے معدے پہ بڑا اثر پڑے گا، اور آپ کو اس مرض سے نجات ملے گی. آپ نے کیا کرنا ہے کہ 6 ٹائم میں آپ نے کھانا تقسیم کر لینا ہے. تو آدھا کر کے دیکھیے، پھر وہ جب اس کو چبا کے کھائیں گے تو معدے پہ کم اثر پڑے گا. معدے کو جو پورشن میں آپ ڈائٹ لیں گے تو یہ آپ کی صحت کے لیے بہت ہی اچھی ہوگی. پھر آتے ہیں کہ ہم کتنا کام بیٹھ کے کرتے ہیں. اگر ہم بہت زیادہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں، آج کل کمپیوٹر وغیرہ کا دور نہ بھی ہوا ہو تو پھر بھی ہم بیٹھے لیٹے کمپیوٹر کو دیکھتے رہتے ہیں، تو موبائل وغیرہ. تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم کتنا زیادہ ٹائم بیٹھ کے یا لیٹ کے اسپینڈ کرتے ہیں. آپ سیر کریں اور ایکسرسائز ہلکی پھلکی کریں. اس سے بھی جو معدہ ہے اس کے عضلات جو گرم ہوں گے، اور گیس کی اور اپھارے کی یعنی بلوٹنگ کی شکایت آپ کی کافی حد تک دور ہو جائے گی. پانی پئیں، پانی زیادہ پئیں مختلف اوقات میں. یعنی کہ آپ نے، اور ایک بات اور ہے کہ ایک مرتبہ اگر آپ نے ناشتہ کر لیا ہے تو پھر آپ درمیان میں بار مت کھائیں. بہت زیادہ ضرورت پڑے تو کھا سکتے ہیں. اور ایک اور اہم بات کہ کھانے کے فوراً بعد آپ دیکھیں، آپ چائے تو نہیں پی رہے فوراً، کافی وغیرہ. کھانے کے فوراً بعد ہمیں کافی، چائے یا کوئی پھل نہیں لینا چاہیے. پھل بھی جلد ہضم ہو جاتے ہیں اور کھانا وہیں کا وہیں پڑا رہ جاتا ہے. تو چائے وغیرہ بھی، یہ بھی ہمارے کھانے کو جلد ہضم نہیں ہونے دیتی. آپ کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد یہ سب چیزیں لے سکتے ہیں. اور سب سے اہم بات، آپ کوئی میٹھا مت کھائیں. کھانے کے فوراً بعد کوئی آپ آئس کریم وغیرہ یا کوئی سویٹ ڈش یہ بھی مت کھائیں. لیکن ہمارا لائف سٹائل اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ ہم ایک مرتبہ سارا کچھ لے لیتے ہیں کہ چلیں جی اب کیا بار کرنا. لیکن چلیں، جو صحت مند ہے وہ بھی کوشش کریں کہ اپنے معدے کو صحیح رکھیں. لیکن جو مبتلا ہیں اس مرض میں، وہ تو زیادہ ان چیزوں سے بچیں اور صحت مندانہ عادات اپنائیں. تو اب میں آپ کو چند چیزیں بتاتی ہوں کہ ہمارے دسترخوان پہ کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے جو گیس کے مریض ہیں، خاص طور پہ ان کے لیے. یہ میرے پاس سونف پڑی ہوئی ہے، یہ اس سے تو سبھی واقف ہیں. اور یہ میں نے اجوائن ہے، اس کو میں نے لیموں کے پانی میں اور تھوڑے سے لیموں کاٹ کے بیچ میں ڈالے ہوئے ہیں، اس میں نے اس کو خشک کیا ہوا ہے لیموں کے پانی میں، اور لیموں کے جو پیسز سے وہ کاٹ کے بیچ میں ڈال دیں. یہ میں نے خشک کیا ہوا ہے.
آپ ایسا کریے کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں تو ساتھ میں سونف کھانے کی عادت ڈالیں، یعنی 1 چمچ سونف منہ میں ڈالیے، آہستہ آہستہ چباتے رہیں اور اس کا جو جوس برآمد ہو اس کو چوستے رہیں۔ اس کے علاوہ یہ لیمو والی آپ نے کیا کرنا ہے، 1 پاؤ لے کے اجوائن، اور اس کو آدھا پاؤ لیمو کا پانی ہو، اور باقی جو اس کے چھلکے وغیرہ ہیں وہ آپ سکھا لیں، اس میں اس کو ایبزارب کر دیں، اس کو بھگو دیں، اس میں کپڑا اوپر ڈال دیں تاکہ کوئی مکھی وغیرہ یا کوئی جراثیم نہ چلا جائے۔ پھر اسی میں یہ خشک ہو جائے گی، اور اسی کو جب خشک ہو جائے، پانی چوس لے تو اس کو دھوپ میں خشک کر لیں، پیس کے رکھ لیں۔ اور یہ بھی آپ نے تھوڑی سی مقدار میں کھانا کھانے کے بعد آدھی چمچ چائے والی، یہ آپ نے آدھی لینی، آدھی یہ نا نہیں مطلب روم ٹیمپریچر پہ جو پانی رکھا ہوتا ہے اس سے آپ نے لے لینی ہے کھانا کھانے کے بعد۔ اس سے بھی آپ کی گیس اور بلوٹنگ کو بہت ہی زیادہ فرق پڑے گا۔ تو اس کے علاوہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ دن میں 2 بار بس کافی ہے۔ پودینہ، سبز دھنیا، پودینہ ڈالیں تھوڑا سا، یعنی 1 چمچ کے برابر کٹا ہوا، اور سبز دھنیا ڈالیں، اور ایک تھوڑا سا ڈالیں اس میں ادرک کا ٹکڑا، اس کا 1.5 کپ پانی ڈالیں اور اس کو آہستہ آنچ پہ پکائیں۔ جب وہ 1 کپ رہ جائے، بلکہ 1.25 کپ کے قریب رہ جائے، تو اس کو اتار لیں اور رکھ لیں، اور دن میں 2 بار پونا کپ اس کو یعنی استعمال کر لیں نیم گرم کر کے۔ اگر چاہتے ہیں تو اس میں شہد تھوڑا سا ایڈ کر لیں، یہ بھی آپ کو گیس سے بہت زیادہ نجات دے گا۔ اس کے علاوہ ہر شخص میں مختلف چیزوں کی وجہ سے گیس ہوتی ہے، کسی کو کوئی چیز کھانے سے ہو جاتی ہے، کسی کو چاولوں سے ہو جاتی ہے، ایون کہ میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ کئی لوگوں کو سیب کھانے سے بھی گیس ہو جاتی ہے۔ تو وہ ان سے میری یہ ہے کہ آپ سیب کا چھلکا اتار کے نا پھر اس کو استعمال کریں، کیونکہ چھلکا ذرا دیر سے ہضم ہوتا ہے، بے شک اس میں کافی وائٹامنس ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ نہیں ہضم کر سکتے تو آپ ایسا کریں، جو چھلکا ہے اس کی میں آگے جا کے آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا آپ نے کیا کرنا ہے۔ اس کو دھو کے اچھی طرح سیب کو چھیلیں، چھلکا سنبھال کے رکھیں اور سیب کھا لیں، اس سے بھی آپ کو گیس نہیں ہوگی۔ اور وہ جو چھلکا ہے آپ اس میں 1 کپ پانی ڈالیں، اس کو بوائل کریں، لائٹ سی چینی یا شہد ڈالیں اور اس کو بھی پی لیں۔ یہ جو ہے اس میں بہت ہی زیادہ طاقت ہوتی ہے اس والے قہوے میں، اور جو بعض دفعہ انسان آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگوں کی آئیز جو ہوتی ہیں وہ نیچے سے پھولی سی ہوتی ہیں، ابری سی ہوتی ہیں، پفی آئیز ہوتی ہیں نیچے کی طرف۔ تو یہ والا جو میں نے آپ کو چھلکوں والا نسخہ بتایا ہے، یہ ان پفی آئیز کے لیے بہت ہی اچھا ہے، اور مسلسل لیتے رہیں وہ قہوہ، تو یہ جو آنکھوں کے نیچے باہر سے پڑ جاتے ہیں لیڈیز کے بھی اور جینٹس کے بھی، تو وہ دونوں کے انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو میں نے نارمل سی اور کامن سی جو آپ کی رینج میں ہیں، جو آپ کو سمجھ آ سکتی ہیں، وہ باتیں بتائی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کوئی بھی میرا بہن بھائی اگر اس مرض کا شکار ہے تو ان چیزوں پہ عمل کرے گا، زیادہ ادویات استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، بس یہ جو ہماری برچی خانے میں چیزیں ہوتی ہیں ان سے ہی آپ استفادہ کریں اور کیمیکل سے بچیں، اس طرح آپ کی جو امیون سسٹم ہے وہ بھی اسٹرانگ رہے گا، اچھا رہے گا۔ تو مجھے یہ امید ہے کہ آپ میری اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کریں گے، اور اگر کسی ایک انسان نے بھی اس سے فائدہ حاصل کیا تو وہ میرے لیے بہت اچھا ہوگا، اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ محافظ۔